سے ہمارا تعلق قائم ہے۔ اصل میں جس وجہ سے یہ تعلق قائم ہوتا ہے وہ تعظیم ہے، وہ محبت ہے۔ یہ محبت اور یہ تعظیم یہ خود ایسی عظیم چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ والے کے دامن سے تعلق قائم ہو جاتا ہے اور پھر اللہ والے اپنا فیض جاری کرتے ہیں۔ لہذا اللہ کا ولی جتنا بھی پہلے گزر چکا، جتنا بھی پہلے گزر چکا، ہمارا چاہے اس سے کوئی واسطہ ظاہر رہا ہو یا نہ رہا، ہماری اس سے بیعت و ارشاد ہو یا نہ ہو، ہماری اس سے بیعت و ارادت ہو یا نہ ہو، ہم نے چاہے اس کی زیارت کی ہو یا نہ کی ہو، ہم نے چاہے اس کے سلسلے میں کبھی کوئی تعلق رکھا ہو یا نہ رکھا ہو، ہر بزرگ کا ایک فیض ہوتا ہے، ہر بزرگ کی ایک برکت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے بندوں کے لیے جاری فرما دیتا ہے۔ آپ قرآن میں دیکھیے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جب ایک بستی میں جا کر ان کی گرتی ہوئی دیوار کو سہارا دے کر اس دیوار کو کھڑا کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعتراض کیا اور فرمایا کہ اے خضر آپ نے دیوار کھڑی کر دی، حالانکہ اسی بستی والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا، آپ نے ان کی دیوار سے کر دی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، یہ دیوار اصل میں دو یتیم بچوں کی ہے، یہاں پر دو یتیم بچے رہتے ہیں اس دیوار کی پناہ میں، لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، شہر کے اندر، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور ان کے اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے، اس دیوار کے نیچے ان دونوں بچوں کا خزانہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور فرمایا حضرت خضر حضرت موسیٰ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے ان کی دیوار کیوں صحیح کر دی، فرماتے ہیں کہ اس کے نیچے خزانہ ہے، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں بچوں کا جو والد ہے وہ اللہ کا نیک بندہ، وہ اللہ کا ولی، تو اس لیے یہ دیوار صحیح کر دی گئی۔ اب یہ قرآن کے الفاظ اللہ کے نیک بندے کا فیضان دیکھیا، اور امام جعفر صادق اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن نے فرمایا کہ ان دونوں بچوں کا والد اللہ کا ولی تھا، تو اس سے مراد ان کا وہ والد نہیں ہے کہ جس نے ان کو جنا، بلکہ فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں وہ والد ان کا 7ویں پشت کے اندر گزرا تھا، 7ویں پشت میں ایک اللہ کا نیک بندہ گزرا تھا، تو اس کا وہ فیض اللہ نے ایسا جاری کر دیا کہ 7ویں پشت میں آنے والے بچوں کو اللہ نے اس مرد قلندر کا فیض عطا فرمایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ 7ویں پشت کے اندر بھی یہ فیض جاری ہے، تو یہ تو نسل در نسل یہ فیض چلتا ہے، زمانوں کو محیط ہوتا ہے، زمان و مکان میں چھایا ہوا ہوتا ہے، جہاں جہاں یہ اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں یا موجود ہے۔ حدیث میں فرمایا، سنن بہقی کی حدیث فرمایا، عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ تو غور کیجیے کہ جہاں ذکر ہوتا ہے صالحین کا وہاں رحمت اترتی ہے، تو جہاں صالحین خود بیٹھے ہوں، جہاں صالحین کا خود مزار قائم ہو، وہاں پر کتنی رحمت برستی ہے، اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ اللہ والے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بابرکت بھی بنایا اور ذریعہ اس کو ہدایت بھی بنایا، اور امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حجت اور سند بھی بنایا۔ آج لوگ اللہ والوں کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو برکت کے ممکن جن کا ہم نے جنہوں میں بھی ذکر کیا، کچھ آیتیں بھی تلاوت برکتوں کا بھی ذکر کیا، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو برکتوں کا بھی انکار کرتے ہیں اور نیک بندوں کے حجت اور سند ہونے کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ نیک بندے ہوں یا کوئی بھی بندے ہوں، یہ حجت اور سند بھی کوئی چیز نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس حجت اور سند ہوتے ہیں، ان کی بات اور ان کا کلام وہ کوئی سند اور کوئی حجت ہے۔ اس طرح کی فتنہ سامانیہ موجود ہے۔ ہم نے شروع میں اگر یہ اللہ کے بندے حجت اور سند نہ ہوتے، صراط القرآن و حدیث، بھائی سیدھے راستے پہ چلو جو کہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، خود ہی قرآن اٹھاؤ، خود ہی حدیث اٹھاؤ، جس کو جیسا سمجھ میں آئے اس پہ چلنا شروع کر دے، بس سیدھا راستہ یہی بہت آسان تھا۔ اگر اسی طریقے سے دین چل رہا ہوگا تو اسی طرح پر فرما دیا جاتا، لیکن قرآن کا انداز کچھ اور ہے،
حکم نہیں دیتا کہ تم بس خود